جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے مدارس کے حوالے سے، وہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تو آج چوتھا لیکچر ہے اس حوالے سے۔ اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ جو اردو میں ہم بولتے ہیں کر لیا ہے، کر چکا ہوں، کر دیا ہے، یہ والے جو کام ہے یہ ہم کس طرح پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں نے تلاوت کر لی ہے، میں نے تلاوت کر لی ہے، تو آپ اس کو کیسے پیش کریں گے؟ آپ نے کہا میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو آپ اسے کیسے پیش کریں گے؟ میں نے سبق یاد کر لیا ہے، تو آپ اسے کیسے پیش کریں گے؟ اور یہ تو ہے نا میں نے، اور اگر آپ کے بھائی نے یا آپ کے دوست نے سبق یاد کر لیا ہے یا نماز پڑھ لی ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کہے گا؟ یعنی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے، انہوں نے نماز ادا کر لی ہے، ہاں جی، اسی طرح سے انہوں نے سبق یاد کر لیا ہے۔ اور اگر وہ بہن ہے اور انہوں نے سبق یاد کر لیا ہے یا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے یا نماز پڑھ لی ہے یا والدین نے گھر میں انہوں نے یہ عمل کر لیا ہے، تو جو چیز مکمل ہو گئی ہے، کر لی گئی ہے، یعنی یہ کام، یہ عمل ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو جناب اس کو نوٹ بک میں ضرور لکھیے گا۔ آپ سب سے پہلے لکھیے آئے۔ آئے کا مطلب یعنی میں، اور میں کے ساتھ یعنی آئے کے ساتھ ہیو لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے جناب؟ ہیو لگتا ہے۔ آئی ہیو، HAVE، ہیو۔ تو جو ہی آپ نے آئی ہیو کیا، اس کے فوراً بعد وہ جو ورب یعنی جسے ہم فعل کہتے ہیں، اس کی تیسری حالت لگتی ہے۔ اور چونکہ میں نے آپ کے یہ ساتھ میری کتاب بھی آپ کے یہاں موجود ہے، جس میں کو 5000 سے زیادہ میں نے وربس اس میں افعال کو کلیکٹ کر کے وہ پیش کیا ہے، آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ آئی ہیو کرنے کے فوراً بعد وہاں سے تھرڈ فارم لگاتے جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، مزید اس کی مشق ہو جائے گی ظاہر ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں آئی ہیو آفرڈ، آئی ہیو آفرڈ، میں نے ادا کر لیا ہے، میں نے ادا کر لی ہے، واٹ؟ صلاۃ۔ آئی ہیو آفرڈ صلاۃ، آئی ہیو آفرڈ نماز، میں نے نماز ادا کر لی ہے۔ آئی ہیو آفرڈ صلاۃ، آئی ہیو آفرڈ نماز۔ اس طرح آپ نے کہا کہ میں نے تلاوت کر لی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ہیو ریسائٹڈ۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کیا تو اب اس کے بعد قرآن پاک کا لفظ استعمال کریں گے، آئی ہیو ریسائٹڈ قرآن۔ اب آپ نے کوئی سورہ کی تلاوت کر لی ہے تو آئی ہیو ریسائٹڈ لگانے کے فوراً بعد، ریسائٹ کا میں آپ کو اسپیلنگس بھی لکھوا دوں، RECITE، ریسائٹ۔ اور چونکہ یہاں تھرڈ فارم یعنی تیسری حالت لگے گی فعل کی، تو اسے بولیں گے ریسائٹڈ، آئی ہیو ریسائٹڈ۔ پھر جو بھی سورہ کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے، آپ اس سورہ کا وہاں پر نام لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے، میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے، تو میں کا اپنا یعنی آئی کا اپنا مائے ہوتا ہے۔ آئی کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، مائے ہوتا ہے۔ تو آئی ہیو لرنڈ، LEARNT، لرنڈ، یاد کر لینا، سیکھ لینا۔ آئی ہیو لرنڈ مائی لیسن، میں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے، میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔ اور کچھ لوگ یاد کرنے کے لیے لرن بائی ہارٹ بھی بولتے ہیں، کہ یعنی آئی ہیو لرنڈ مائی لیسن بائی ہارٹ، میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ کی تلاوت کر لی ہے، میں نے نماز ادا کر لی ہے، میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کر چکے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کمرہ صاف کر لیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آئی ہیو کلینڈ دا روم، آئی ہیو کلینڈ دا روم، میں نے کمرہ صاف کر لیا۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی کام آپ نے جو کر لیا ہے، تو ظاہر ہے وہ کام ہوگا، ورب ہوگا، اور وہ آپ اس کتاب میں سے وہ لفظ اٹھا سکتے ہیں۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس میں کوئی، آپ نے کہا کہ مجھے جو کام ملا تھا، جو اسائنمنٹ ہوتا ہے نا، کام جو آپ کو ملتا ہے، آپ نے کہا میں نے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی ہے، تو آپ کیا کہیں گے مکمل کرنے کے لیے؟ جی بالکل، کمپلیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو صاحب اس کی تھرڈ فارم لگے گی نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ہیو کمپلیٹڈ، آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی اسائنمنٹ، جو مجھے اسائنمنٹ ملی تھی، جو مجھے کام ملا تھا، میں نے اسے مکمل کر لیا۔ اسی طرح کسی نے آپ سے کہا، مثلاً آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں، والدہ صاحبہ کا فون آ گیا کہ تم نے کیا فلاں چیز خرید لی ہے، تو آپ نے کیا کہیں گے؟ جی ہاں، میں نے وہ چیز خرید لی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ہیو purchased it، purchased it، I have bought it،
وہ buy کی second third form bought, BOUGHT, I have bought it, جی ہاں میں نے وہ خرید لی ہے. اسی طرح سے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور والدہ صاحب آپ کی فرماتی ہے کہ والد صاحب سے رابطہ کر لیا تم نے، والد صاحب سے رابطہ کر لیا ہے، اور آپ نے جواب دیا کہ میں نے والد صاحب سے رابطہ کر لیا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ آئی ہیو، وہی دیکھیں کوئی نہیں بدل رہا، آئی ہیو ہی آ رہا ہے. اور رابطے کے لیے جی بالکل کانٹیکٹ، ہاں لیکن یہاں پر کانٹیکٹ کی جناب تھرڈ فارم لگے گی، تو ہم کیا کہیں گے؟ آئی ہیو کانٹیکٹڈ فادر. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہیو کانٹیکٹڈ والد صاحب، جو کہ آپ کی والدہ تو سمجھتی ہیں کہ والد صاحب کا مطلب فادر ہوتا ہے، آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور پہلے آپ نے، جو کہ میں نے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ آپ نے آئی کے ساتھ میں، اب جو اگلا میرا لیکچر ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی اور کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ابھی چونکہ ہم ہیو کا استعمال کر رہے ہیں تو میں صرف آئی کے ساتھ اس کو ہم استعمال کریں گے. اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آئی نہیں، ہم نے ایک کام کر لیا ہے، یعنی وی، WE، ہم، آپ کو لگتا ہے میں نے یہ کام کرنے کے اوپر بات کرنی ہے، وی کے اوپر، WE کے اوپر، تو اب کیا کرو گے؟ وی کے ساتھ بھی ہیو لگتا ہے، جس طرح آئی کے ساتھ ہیو لگتا ہے اس طرح وی کے ساتھ بھی ہیو لگتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سب نے سبق یاد کر لیا ہے، ہم نے سبق یاد کر لیا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ وی ہیو. وہ پہلے آئی ہیو تھا، میں نے کر لیا ہے، اب وی ہیو کا مطلب ہے کہ ہم نے کر لیا ہے. اور جب آپ کہیں گے وی ہیو، تو وی ہیو کے فوراً بعد پھر وہی جی بالکل وہی لرنڈ جو آئی کے ساتھ لگایا تھا. وی ہیو لرنڈ آر لیسن، OUR، آور، آر. اب آپ اس کے اوپر تھوڑا غور کیجئے کہ آئی کا اپنا کیا تھا؟ مائے، یعنی میں نے اپنا، تو آئے کا مائے. اور اگر ہے ہم نے اپنا، تو وی کا جناب والا OUR، آور یا آر آپ اس سے استعمال کریں گے. وی ہیو کمپلیٹڈ آر اسائنمنٹ، ہم نے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی ہے. وی ہیو ریسائٹڈ ہولی قرآن، ہم نے مقدس قرآن کو، ہم نے اس کی تلاوت کر لی ہے. وی ہیو آفرڈ صلاۃ، ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اچھا اسی طرح سے آپ نے کہا کہ وی ہیو فنشڈ آر میل، وی ہیو فنشڈ آر میل، ہم نے اپنا کھانا کھا لیا ہے. وی ہیو ٹیکن ٹی، ہم نے چائے پی لی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں میں نے چائے پی لی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ہیو ٹیکن ٹی. تو آئی اور وی کے ساتھ ہیو لگا کر تھرڈ فارم آپ جب لگاتے ہیں تو کوئی بھی عمل جو آپ نے مکمل کر لیا ہے آپ اسے پیش کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ضرورت کس کی پڑے گی؟ فعل کی یعنی ورب کی، افعال کی یعنی وربز کی. تو اس کے لیے آپ اس کتاب سے مدد لے سکتے ہیں، اور ویسے بھی ڈھیر پڑے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں مدد اس حوالے سے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا، اور اب ہماری ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، جس میں آپ کو سکھاؤں گا ہیز کہاں پر لگتا ہے اور اس سے فقرہ کیسے بنایا جاتا ہے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. خدا آپ کے اور ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا آپ حق محفوظ رکھتے ہیں، بس طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.